آپریشن کے لیے جاتی ہے, جب سیکورٹی فورسز چیکنگ کے لیے جاتی ہیں, تو کیا اس بلوچستان میں پروپیگنڈا ٹول کے ذریعے ہمارے ایف سی کی چیک پوسٹیں ختم نہیں کی گئی؟ اگر ایف سی کا چیک پوسٹ پہ کوئی سپاہی کھڑا ہے, وہ اگر بدتمیزی کر رہا ہے یا وہ مس ہینڈل کر رہا ہے, مس مینج کر رہا ہے, تو کیا چیک پوسٹیں ختم کر دیں یا اس کو ٹھیک کر لیں, اس کی ٹریننگ بہتر کر لیں؟ ہم نے دیکھا کہ آپ انسرجنٹس کے اوپر کتابیں تھیوری لکھی ہوئی ہے, ہم بیٹھ کے بس سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں اور ان سویپنگ سٹیٹمنٹس کے پیچھے نہ کچھ پڑھتے ہیں نہ آگے کچھ پڑھتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسرجنسی یا سیپریٹسٹ موومنٹ کامیاب کس طرح ہوتی ہے. جناب اسپیکر, 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ ان کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ چلتی رہے. نمبر 2 کہ جو سپلائی چین ہے وہ چلتا رہے. نمبر 3 اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو فورس اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے اس کے اگینسٹ لیجٹیمیٹ وائسز سے, جو کہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر وائسز ہیں, اس کو ملائن کر دیں, اس کو بدنام کر دیں, اس کو اس حد تک ملائن کر دیں کہ سوسائٹی میں اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تھیریز کہہ رہی ہے. اب آپ دیکھیں اس کیس میں بھی فار لاسٹ مینی ایئرس کیا ہم نے یہ کام نہیں کیا, یہ تینوں کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ پھر اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ 2 مختلف کاؤنٹرز ہیں, 2 مختلف پرونگ ہیں. ایک وہ ہے جو ٹیررسٹ ہیں, ان کو ٹیررسٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا ان معصوم لوگوں کو جنہوں نے شہید کیا اس سے کیا مذاکرات کریں گے؟ ریکی صاحب کیا کہیں گے آپ اس کو جا کے کہ ان کو سروں پہ گولی ماری ہے, آئندہ سر پہ نہ مارنا, سینے پہ مارنا؟ جب آپ کی بات پر آ کے ان کا قتل و غارت چھوڑ دے گا. وہ تو کہتا ہے مجھ سے مذاکرات تب کرو کہ جب یہ کنسیو کر لو, جب یہ مان لو کہ میں نے بلوچستان کو ایک آزاد ریاست بنا لی ہے, اس کے بعد آ کے میرے ساتھ ڈائیلاگ کرو کہ کیا کرنا ہے, فورسز کا وڈرال کس طرح ہوگا, ریسورسز کا وڈرال کس طرح ہوگا. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جناب اسپیکر, کم سے کم ہم تو تیار نہیں. جناب اسپیکر, یہ پاکستان بلوچ کو جو رائٹس پاکستان کے اندر ملے ہیں آج تک, کیا آج ایک بلوچ صدر مملکت نہیں ہے اس ملک کا؟ تو بلوچ کو رائز کرنے کے لیے اور کیا چاہیے؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے بلوچ کو وہ سارے رائٹس دیے. کیا جناب اسپیکر یہ جو پروونس بنا وہ کسی عام سٹرگل سے بنا؟ وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے ہم کو دیا نا, پارلیمنٹ نے ہم کو دیا. کیا 18th امینڈمنٹ کی صورت میں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب تشریف رکھتے ہیں, کیا پرانے ریکارڈز اس اسمبلی کے آپ نکال لیں؟ کیا ہماری بلوچ کانفرنس جماعتیں بھی اتنی ڈیمانڈ کرتی تھی کہ جتنی ہم کو پاس مل گئی؟ نہیں جناب اسپیکر, نہیں. اس کے باوجود 18th امینڈمنٹ کی صورت میں اب ہر چیز ہمارے پاس آ گئی ہے, ہمیں ایک پروونشل اٹامنی ملی ہے. ریسورسز تو پورے پاکستان کے کم ہیں. کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ریسورسز میں 200% اگری کرتا ہوں کہ 200 ارب سے پورے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ ممکن نہیں ہے. آپ نے اپنی ریسورس جنریشن میں کیا کیا, وہ کام تو اب آپ کا ہے. تو اس گورننس کے چیلنج کو سیپٹس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے, دہشت گرد کو دہشت گرد کہنا چاہیے. ہماری صرف ایک ریکویسٹ ہے, ہماری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کہہ دیں, اس کو ٹریٹ کرنے دیں جس طرح وہ کرنا ہے. ہاں باقی جو لوگ ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, یوتھ ہے, یوتھ کے امپاورمنٹ کے لیے یوتھ پالیسی پہلی دفعہ آپ کی حکومت لے کر آئی. نوکریاں بیچنے کا سلسلہ آپ کی حکومت نے روکا ہے. میرٹ پہ نوکریاں دینے کا سلسلہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جناب اسپیکر ہم نے کیا نکالا ہے اس کا حل کہ کس طریقے سے اس نوکری کی شفافیت کو بحال کیا جائے. اس کا حل صرف ایک ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کہ ہم نے میٹرک, انٹر اور گریجویشن تینوں کے نمبر ملا دیے. جس کے نمبر یونین کونسل میں زیادہ ہے, پڑھانا اس سے الف انار بے بکری ہے, تو اس کے لیے کون سا انٹرویو چاہیے, اس کے لیے کون سا ٹیسٹ چاہیے کہ ہم ایس پی کے سے ٹیسٹنگ کرائے, این ٹی ایس سے ٹیسٹنگ کرائے, وہ چاہے یونین کونسل لیول پہ جا کے پڑھانا شروع کر دیں. سو اس بیچ کے میکنزم کو نکال کے میرٹ کو پریویل کرنا, اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں. تو جناب اسپیکر, جہاں گورننس امپروو کرنی ہے وہاں پر ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کہنا پڑے گا. کیا فرق پڑتا کہ اس دونوں مذمتی قرارداد, جو 2 علیحدہ علیحدہ مذمتی قرارداد آئے ہیں, اس میں سے بی ایل اے کا لفظ نکالنے کی نوبت کیوں پیش ہے؟ دس از دا کنفیوژن. کیا یہ حملہ بی ایل اے نے نہیں کیا؟ کیا بی ایل اے پاکستان کو, اس کا نام ہی ہے بلوچ لبریشن آرمی, وہ بات کی آزادی کی کر رہے ہیں. تو کیا ہم یہاں پر یہ ایوان بیٹھ کے, کیا تو آپ فیصلہ کریں, کیا آپ نے آزاد بلوچستان کی طرف جانا ہے تو ادھر جا کے سائٹ لے جائیں. ہم تو انٹیکٹ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ہم تو فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بلوچ کے ایک طرف پرشینس اور دوسری طرف اگر خدا نہ خواستہ یہ بلوچستان آزاد کرنے کی بات کرتے تو ایک ایسا اسٹیٹ جو پچھلے 70 سال سے ڈیسٹیبلائز ہے, ایسے میں بلوچ کا یہاں گزارا کیسے ہونا ہے؟ پھر یہ فیصلہ عام بلوچ کرے کہ میں بلوچ کی بچی کو پی ایچ ڈی کے لیے انگلینڈ بھجوا رہا ہوں, میں عام بلوچ کی بچی کو ہارورڈ بھجوا رہا ہوں,
اور آپ ایک عام بلوچ بچی کو جو لا کر رہی ہے اس کو سوسائڈ جیکٹ پہنا رہے ہیں. تو یہ بشیر زیب بہتر کام کر رہے ہیں یا ہم بہتر کام کر رہے ہیں؟ تو یہ فیصلہ آپ بلوچ کو لینا پڑے گا, یوتھ کو لینا پڑے گا. کیا پروپیگنڈا کر کے, جھوٹ کا پروپیگنڈا کر کے, ریاست کے خلاف منظم سازش کر کے آپ پورے بلوچستان کو پلوٹ کر رہے ہیں. آپ بلوچستان کے نوجوانوں کو وائلنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کو اس دھول میں جھونک رہے ہیں, اس آگ میں جھونک رہے ہیں جس کا اینڈ رزلٹ ہی کوئی نہیں ہے. آخر ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ ڈیسٹینیشن آزاد بلوچستان نہیں ہے. نہیں ہو سکتا بلوچستان آزاد, نہیں ٹوٹ سکتا یہ پاکستان تا قیامت تک رہنے کے لیے. تو جب آپ یہ کام کر رہے ہیں, وائلنس کے ذریعے اس کو توڑا نہیں جا سکتا. تو میری یہ گزارش ہوگی اپوزیشن سے بھی, حکومت سے بھی, میں بار بار فلور آف دا ہاؤس میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں فیڈریشن اختیار دیں. بھائی وہ بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات کا اختیار ہے, کس سے کریں مذاکرات؟ مذاکرات کا اب فرض کریں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب تشریف رکھتے ہیں, اس لیے میں اس کا بار بار ذکر کروں. انہوں نے اپنے ٹائم پہ ایک انیشیٹو لیا, ابراہیم دیب بگٹی صاحب کے ساتھ مذاکرات کا ایک دور چلا تھا. کیا ابراہیم دیب بگٹی صاحب کے واپس آ جانے سے یہ بلوچستان میں مارا ماری ختم ہو جائے گی؟ وہ تو پروف ہو گیا کہ 26 اگست کو تیرا بگٹی میں ایک پٹاخہ بھی نہیں بچا. باقی بلوچستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے. تو آج یہ انسرجنسی یا یہ جو سیپٹسٹ موومنٹ ہے کسی ایک آدمی کے پاس تو ہے نہیں کہ جائے اس سے بات کر لے اور مسئلہ حل ہو جائے. ڈفرنٹ گروپس ہیں, ڈفرنٹ ان کے ہیڈز ہیں, آئیڈیالوجی سیم ہے, نانی سب کی ایک ہے. میں اس کو کہتا ہوں انٹیلیجنس ڈریون وار. کیا یہ انٹیلیجنس ڈریون وار نہیں ہے؟ کیا ہم میں سے 65 میں سے کسی ایک کو شک ہے کہ یہ را ڈریون وار نہیں ہے؟ جس کو شک ہے وہ صبح میرے پاس ہے, میں اس کو ساری ایویڈنسز دیتا ہوں, سرکمسٹانشل ایویڈنسز بھی دیتا ہوں, سالڈ ایویڈنسز بھی دیتا ہوں. تو کیا را ڈریون وار کے اگینسٹ ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, کیا اس پروپیگنڈا کا حصہ بنے جس سے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ریاست نے کہاں پر, دنیا کی کس ریاست میں, دنیا کی کسی ریاست میں مجھے بتا دیں کہ وہاں پر اس طرح کی ایکسیپٹیبلٹی سیپٹسٹ کے لیے ہو کہ وہ ہماری سڑکوں پہ آ کے سیپٹزم کی بات کریں. دنیا میں کہیں بتا دیں. اور پھر بلوچ روایات کی بات کی جاتی ہے. پورے اس کرائسس میں جب یہ گوادر میں ایک احتجاج ہو رہا تھا, واٹ واز آر ڈائریکشن, ہماری کیبنٹ کی ڈائریکشن یہ تھی ایک بھی بلوچ خاتون کو پکڑا نہ جائے. جبکہ قانون اور آئین تو ڈسکریمنیشن نہیں کرتا. قانون کو میں ہاتھ پہ لوں بھی وہی سزا ہے, خاتون لے بھی وہی سزا ہے. کیا انگلینڈ میں جو رائٹس ہوئے وہ ہم سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز نہیں ہیں؟ کیا وہ ہم سے زیادہ ڈیموکریٹک نہیں ہیں؟ وہاں پر ڈسکریمنیشن رکھی گئی کہ خاتون کو کسی اور طریقے سے ٹریٹ کریں گے اور مرد کو کسی اور طریقے سے ٹریٹ کریں گے. تو ہم نے اس کے باوجود یہ کہا کہ کسی خواتین کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. برعکس ان کے وہ عورت کو ایک شیلڈ بناتے ہیں. اس کاش مولانا عنایت الرحمان صاحب اس بشیر بلوچ کا بھی ذکر کرتے, کاش یہ اسمبلی اس بشیر بلوچ کا بھی ذکر کرتی جس کو پتھر مار کر, بار بار اس کے سر پہ پتھر مار کر اس کو شہید کیا گیا. یقیناً جناب اسپیکر وہ بلوچی بول رہا ہوگا ان کے ساتھ, بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کیا. اس کی مذمت کون کرے گا؟ پھر یہ کہاں سے پرامن ہو گئے؟ جناب اسپیکر, ہمیں جب جب بلوچستان میں حالات خراب ہوں گے ہم ڈبیٹ شروع کر دیں گے, پھر اس ڈبیٹ میں ایک کنفیوژن شروع کر دیں گے. تو میری یہ بالکل تجویز درست ہے کہ ہم APC بھی بلائیں گے, ہم ان کیمرہ بریفنگ کی کوئی بات کر رہے ہیں, ہم ان کیمرہ بریفنگ بھی کریں گے, ٹیررسٹ کو علیحدہ ٹریٹ کریں گے, اپنے نوجوان کو علیحدہ ٹریٹ کریں گے, یوتھ کو انگیج کریں گے, بار بار ان کے پاس جائیں گے. ہم نہیں کہہ رہے پہلے دن سے کہ ہم کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, ہم گورننس امپروو کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. اس میں مجھے آپ سب لوگوں کی مدد درکار ہے. اگر آپ بھرپور مدد کریں گے تو ذرا جلدی ہو جائے گا, ورنہ شاید ہم ڈائریکشن تو سیٹ کر لیں, ہم سے آنے والے اس کو اور امپروو کر لیں. تو جناب اسپیکر, میں آخر میں ایک بار پھر اپنی حکومت کی جانب سے بڑا واضح پیغام دینا چاہتا ہوں. ایتھنک ڈویژن کی کوشش کی گئی اس دہشت گردی کے واقعات میں. آپ کو یاد ہے کہ بیک ان 2016 اور 15 یہاں پر پشتونوں کو شہید کیا گیا. تو کیا وہ بلوچوں نے کیا؟ دہشت گردوں نے کیا. تو آج بھی کوئی پنجابی جو شہید ہوئے ہیں وہ پاکستانی شہید ہوئے اور بلوچ نے شہید نہیں کیا, دہشت گرد نے کیا. دہشت گرد کا کب سے قوم ہو گیا, کب سے اس کا قبیلہ ہو گیا؟ اور پورا پاکستان کنفیوزڈ کیوں ہے؟ ہماری وجہ سے کنفیوزڈ ہے جناب اسپیکر, کہ ہم نے یہ کنفیوژن رکھی ہوئی ہے کہ ہم ان کو ٹیررسٹ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں. اب PLA کا نام لکھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں. کیا میرا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہو رہا ہے نا, تو ہوتا رہے. ریاست اہم ہے یا میرا پولیٹیکل کیپٹل ہے؟ جناب اسپیکر, ریاست کی جو امپورٹنس ہے وہ ان ممالک سے پوچھیں جن کے پاس ریاست نہیں. آخر میں ایک بار پھر میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں.
जो आपसे मुज़ाकरात करना चाहता है आके मुज़ाकरात कर ले, लेकिन वायलेंस जिन लोगों ने किया है उनके अगेंस्ट रियासत ज़रूर जाएगी। किसी बड़े मिलिट्री ऐसे खबरें चला देते हैं जो मिलिट्री ऑपरेशन की अगर ज़रूरत पड़े बलूचिस्तान में तो क्यों ना हो मिलिट्री ऑपरेशन, ये मिलिट्री हमने क्यों बनाई, लेकिन इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ज़रूरत है IPOs की, स्मार्ट काइनेटिक ऑपरेशंस की, कि वो शख्स, ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, दोस्त और दुश्मन का पता नहीं चलता, तो ऐसे में इंटेलिजेंस करो, वो अपना रोल प्ले करेंगे, हम रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करेंगे, गवर्नमेंट की रिट इस्टेब्लिश करेंगे। जाहिर है जब आप वॉर जोन में हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं, तो ये वाकयात होने हैं, हमने वाकयात का तदराक करना है। 9 गोल जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज रोक लेती हैं वो किसी को नजर नहीं आती, और जब एक हो जाता है तो वो सबको नजर आ जाता है। जनाब स्पीकर, इस हॉल से आज कम से कम ये पैगाम जरूर जा रहा है कि पूरा बलूचिस्तान इस कंसेंसस पे है कि दहशतगर्दी एक लानत है, मासूम लोगों का कत्ल गारत ना हमारी रवायात में है, ना हमारे इखलाक में है, ये एक जुल्म है, और हुकूमत जालिम के साथ खड़ी नहीं हो सकती, रियासत जालिम के साथ खड़ी नहीं हो सकती, रियासत ने मजलूम के साथ खड़ा, और इंशाअल्लाह रियासत मजलूम के साथ खड़ी रहेगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।